کیا آپ تیار ہیں شیطان کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے؟ تیل اور پانی کو دعا کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بائبل میں تیل اور پانی کا اتنا زیادہ ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیا یہ صرف عام سی چیزیں ہیں یا ان کے پیچھے کوئی زبردست روحانی راز چھپا ہوا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان تیل اور پانی سے کیوں خوف کھاتا ہے؟ اگر آپ ان سوالوں کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو بائبل کے وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ بائبل کہتی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یعنی تو نے میرے دشمنوں کے سامنے میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ بھر دیا ہے۔ تو پھر تیل اور پانی کا اصل روحانی راز کیا ہے؟ آپ ان کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں برکت اور حفاظت لا سکیں؟ آپ روحانی جنگ میں کیسے فتح حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول سکتی ہے اور آپ کی زندگی میں حیران کن تبدیلی لا سکتی ہے۔ آج میرے ساتھ مل کر یہ طاقتور دعا سیکھیں۔ ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ یہ علم ہر ایک تک پہنچے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ہالےلویا ضرور لکھیں۔ چلیے بائبل کے اس گہرے راز کو جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے چرچ میں لوگوں کو برکت کے لیے تیل استعمال کرتے دیکھا ہے؟ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پانی اور تیل کے اندر خدا کی حیرت انگیز طاقت چھپی ہوئی ہے؟ آج ہم اس راز کو کھولنے والے ہیں۔ ہم بائبل کی گہرائی میں جائیں گے، پرانے اور نئے عہد نامے کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا نے تیل اور پانی کو کس طرح استعمال کیا اور یہ کس طرح آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتا ہے۔ دوستو، جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تیل صرف ایک عام سی چیز نہیں بلکہ یہ ایک مقدس وسیلہ ہے۔ یعقوب 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، وہ اس کے لیے دعا کریں اور خداوند کے نام سے اس پر تیل مل کر برکت دیں۔ تیل صرف ایک مایہ نہیں بلکہ خدا کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ جب ایمان کے ساتھ اس پر دعا کر کے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ معجزانہ طور پر کام کرتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب سیموئیل نے اسرائیل کے بادشاہ داؤد کو مسح کیا تھا؟ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب تیل کو خدا کے حکم کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے تو روح القدس کی طاقت اس شخص پر نازل ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں بھی اپنی طاقت لانا چاہتا ہے؟ کیا آپ اس طاقت کا تجربہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو کمنٹ میں ہاں لکھیے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف پرانے عہد نامے کی بات نہیں بلکہ نئے عہد نامے میں بھی رسولوں نے بیماروں کو شفا دینے کے لیے تیل کا استعمال کیا۔ مرکز 6 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، وہ بہت سے بدروحوں کو نکالتے اور بہت سے بیماروں پر تیل مل کر انہیں اچھا کرتے تھے۔ یعنی تیل ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال خود یسوع کے شاگردوں نے بھی کیا، اور اگر اس پر دعا کی جائے تو یہ آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کا آخر کیا راز ہے؟ کیا یہ بھی ایک عام سی چیز ہے یا اس میں کوئی غیر معمولی طاقت چھپی ہے؟ بائبل میں پانی صرف پینے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ خدا کی برکت اور پاکیزگی کی علامت بھی تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور بیابان میں لے گیا تو وہ پیاس سے مر رہے تھے، لیکن خدا نے کہا، میں وہاں ہورب نامی چٹان کے پاس تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا، اور جب تم اس چٹان پر لاٹھی مارو گے تو اس میں سے پانی نکلے گا تاکہ لوگ پی سکے۔ کیا آپ نے غور کیا؟ پانی صرف ایک عام سی چیز نہیں تھا بلکہ یہ خدا کا زندہ پانی تھا جو لوگوں کو زندگی دے رہا تھا۔ خداوند یسوع نے بھی پانی کی اہمیت کو واضح کیا، جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اب ذرا سوچیں، جب پانی اتنا اہم ہے تو کیا آپ نے کبھی اسے اپنی دعاؤں میں صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے گھر کو پانی سے مسح کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خداوند کے نام سے پانی کو پاک کیا ہے اور اسے اپنے خاندان پر چھڑکا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پانی کا اس طرح سے استعمال نہیں کیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو آپ خدا کی ایک بہت بڑی رحمت سے محروم ہیں۔ بائبل میں ایک زبردست واقعہ درج ہے جب ایلیا نبی نے بال کے جھوٹے نبیوں کو چیلنج کیا۔ ایلیا نے قربانگاہ پر پانی ڈلوایا، یہاں تک کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور پھر اس نے دعا کی،
اور کیا ہوا؟ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے قربانی، لکڑی، پتھر، مٹی سب کو جلا دیا اور اس پانی کو بھی خشک کر دیا۔ کیا اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ پانی اور دعا کے میل سے خدا نے آسمان سے آگ برسا دی۔ اس لیے جب آپ اپنی زندگی میں تیل اور پانی کے اوپر پورے ایمان کے ساتھ دعا کریں گے تو خدا کی طاقت آپ کی زندگی میں بھی ظاہر ہوگی۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تیل اور پانی ایک مذہبی رسم ہے اور کچھ نہیں، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا صحیح استعمال کرنے سے خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع کے شاگردوں نے تیل کا مسح کر کے لوگوں کو چنگا کیا اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر پر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی میں ہے، یا اگر کوئی بری روحوں کے قبضے میں ہے، تو آپ خدا کے نام سے اس پر تیل کا مسح کر سکتے ہیں اور شفا پا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ طاقت تیل میں نہیں ہے، بلکہ جب آپ خدا کے نام سے اس کے اوپر دعا کرتے ہیں تب ہی اس میں طاقت آتی ہے۔ بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب کوئی جگہ ناپاک ہوتی تھی تو اسے پاک پانی کے ساتھ پاک کیا جاتا تھا۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، عجیب طرح کے حادثات ہو رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی روحانی رکاوٹ ہے، تو آپ خدا کے نام سے پانی کو پاک کر کے اپنے گھر کے اطراف میں، کونوں میں چھڑک سکتے ہیں۔ اچھا، اب بتائیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ تیل اور پانی کو استعمال کر کے ایلیا نے خدا کی قدرت کو ظاہر کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی میں کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جو بائبل کے اصولوں کے مطابق ہے، جو آپ کی زندگی میں خدا کی برکت لا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک برتن میں پانی لیں، پھر پورے ایمان کے ساتھ اس پر دعا کریں اور کہیں، اے خداوند یسوع مسیح، جیسے تو نے یردن کے پانی کو چھوا، ویسے ہی اس پانی کو بھی چھو لے اور اسے پاک کر دے، اور یہ جہاں بھی چھڑکا جائے وہاں تیرا امن، تیری سلامتی اور تیری طاقت ظاہر ہو۔ آمین۔ اب اس پانی کو اپنے گھر کے چاروں طرف چھڑک دیں اور ایمان رکھیں کہ خدا کی رحمت وہاں جاری ہو رہی ہے، نازل ہو رہی ہے۔ اگر آپ خود بیمار ہیں یا کسی کے لیے بھی شفا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی شیشی میں سرسوں کا یا زیتون کا تیل لیں، پھر اس پر ہاتھ رکھ کر اس طرح سے دعا کریں، اے خداوند یسوع جی، یہ تیل صرف زیتون کا تیل نہیں بلکہ تیری طاقت کا وسیلہ بنے۔ جب بھی یہ کسی پر لگایا جائے وہ چنگا ہو جائے، وہ شفا یاب ہو جائے، یسوع کے نام میں، آمین۔ آپ چاہیں تو اپنے حساب سے اس دعا کو تھوڑا لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر دعا کے بعد بیمار شخص کے ماتھے پر ہلکے سے اس تیل کو لگائیں اور کہیں، یسوع کے نام سے چنگا ہو جا۔ اور اگر آپ اپنے گھر یا اپنے خاندان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہر کمرے کے دروازے پر تیل کی ایک بوند لگائیں اور ایمان رکھیں کہ خدا کی حفاظت وہاں نازل ہو رہی ہے، اور دعا کریں، اے خداوند، جیسے تو نے اسرائیل کو تباہی سے بچایا ویسے ہی میرے گھر کی بھی